پاکستان میں ایک طرف یہ کرپشن کے نام کے اوپر ہم سیاسی مخالفین کو نیب کے ذریعے فکس کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ ریکارڈ لیول پہ پچھلے 4-5 سال ہم نے مہنگائی کے گزارے ہیں، ریکارڈ لیول کے اوپر ان امپلائمنٹ ہے، اور پورسٹ جو جتنی ہو سکتی ہے نا گروتھ ریٹ وہ ہماری اتنی نیچے گری ہوئی ہے، ڈیفیسٹ زمین سے آسمان تک پہنچ گیا، اور ہمارے پاس ڈیٹ سروسنگ کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ بھی ہم بینکوں سے ادھار لیتے ہیں تو ڈیٹ سروس کرتے ہیں۔ مفتہ صاحب، سلائٹ امپرومنٹ ان انفلیشن ڈیورنگ دا منتھ آف اپریل، لیکن ابھی تک ہم جہاں کھڑے ہیں بہت بری صورتحال ہے، 22% پہ پالیسی ریٹ ہے۔ تو ایک طرف ہم کرپشن کے نام کے اوپر مخالفین کو سزائیں دے دے کے جیلوں میں ڈال دیں، گورننس کا نظام یہ ہے کہ ان سے اکانومی چل نہیں رہی ہے، پتہ نہیں پاکستان کو آگے چلانا کیسے ہم نے۔ سر یہ بات تو طے ہے کہ اکانومی چل نہیں رہی۔ یہ خبر اچھی ہے کہ انفلیشن مارچ میں بھی اچھا تھا اور اپریل میں بہت اچھا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پرسوں غلطی کی ہے جب انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کم نہیں کیے۔ ان کو یہ اپریل کے نمبرز بھی پتہ تھے جو پبلک آج ہوئے، لیکن ان کو پہلے سے پتہ تھے یہ، اور کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہوا تھا ان کو کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کم نہ کریں، لیکن کیونکہ اسٹیٹ بینک کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے دنیا میں۔ پچھلے سال جب ڈار صاحب کے کہنے پہ انہوں نے آرٹیفیشلی 229 پہ 4-5 مہینے رکھا، تو دنیا میں ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی کہ یار تم لوگ تو جو فائنانس منسٹری کہتی ہے وہ کرتے ہو کہ تم آرٹیفیشل ایک ریٹ رکھ کے رکھا ہے، اور پاکستان کی اسٹیٹ بینک کی تو ویسے ہی پرانی کریڈیبلٹی خراب ہے۔ تو ہم آئی ایم ایف کو یہ کنونس نہیں کر پائے اس بار کہ یار یہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنا ضروری ہے۔ دیکھو منتھلی انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہو گیا ہے، کور انفلیشن ریٹ کم ہو گیا ہے، اور پاکستان میں جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں، پاکستان اسی طرح چلتا ہے جیسے دنیا چلتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نظام ڈفرینٹ ہے، وہ غلط بات ہے۔ لیکن جب آپ انٹرسٹ ریٹ اتنا اوپر رکھتے ہیں تو ایک تو بزنسز بہت پریشانی میں آ گئے ہیں، بزنسز ایکچولی پیسے واپس کر رہے ہیں بینکوں کو، لیکن منی سپلائی پھر بھی جو بڑھ رہی ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا قرض واپس نہیں کر پا رہی ہے، ماں سوائے اس کے کہ نوٹیں چھاپے، اور وہ انڈائریکٹلی نوٹیں چھاپ کو بینکوں کو دیتی ہے، بینک ان کو دیتے ہیں۔ تو انٹرسٹ ریٹ کم کرنا ضروری تھا میرے خیال سے اس بار۔ خیر کوئی قیامت نہیں آ گئی، اگلی مرتبہ کم کر لیں گے، لیکن اس سے ایک سگنل بھی آتا ہے۔ تو میرے خیال سے اسٹیٹ بینک کی یہ غلطی تھی، اور اگر ایک زیادہ کریڈیبل اسٹیٹ بینک ہوتا تو شاید آئی ایم ایف کو یہ بات کنونس کر سکتا تھا، لیکن حکومت پاکستان سر کوئی کریڈیبل نام کی چیز رہ کوئی نہیں گئی ہے۔ ویسے تو اسٹیٹ بینک کی آزادی کے نام کے اوپر ہم نے قانون بنایا تھا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر چلتا ہے۔ ایوری ون نیو اباؤٹ اٹ کہ یہ اس دفعہ اپریل کا نمبر نیچے جا رہا ہے انفلیشن کا، لیکن وہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں کیونکہ آپ کی قسط لگی ہوئی تھی، انہوں نے نیچے نہیں کیا۔ اب آپ نے 3 سال کا ایک پروگرام بھی کرنا ہے، تو ہمارا حال کیا کریں گے؟ ہم تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے، نہ ہماری کوئی سٹینڈنگ ہے، نہ کریڈیبلٹی ہے، نہ نیگوسیشن پاور ہے۔ نہیں، نیگوسیشن پاور تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایک کریڈیبلٹی ہو سکتی تھی اگر پچھلے سال اسٹیٹ بینک یہ غلطی نہیں کرتا اور پھر یہ دنیا کو جھوٹ نہیں بولتا کہ نہیں ہم تو ڈالر کو کچھ کنٹرول نہیں کر رہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 229 پہ زبردستی آپ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر وہ تھوڑی سی کریڈیبلٹی اگر اسٹیٹ بینک کی ہو جاتی تو وہ شاید کر سکتے تھے۔ بہرحال لیکن مفتہ صاحب ابھی بھی میرے خیال یہ ڈالر خرید رہے ہیں مارکیٹ سے، جس کی وجہ سے ریٹ 278-79 پہ اٹکا ہوا ہے، نہیں تو روپیہ تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ انٹر بینک سے ڈالر اٹھا رہا ہے اسٹیٹ بینک، بالکل اٹھا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح کام کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک ڈالر اس وقت نہیں اٹھاتا، میں خاطر 5-5.5 ڈالر خریدے ہیں، $1 بلین بیچا ہے تو $4.5 بلین نیٹ خریدے ہیں۔ تو یہ بات آپ کی نیٹ میں 4.5 ارب ڈالر خریدیں، یہ صحیح بتایا آپ نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات درست ہے آپ کی کہ ڈالر تھوڑا سا نیچے ہو جاتا اور بھی، لیکن آپ یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ ہمارے ریزرو جو ہیں وہ $4 بلین سے اگر نیچے ہو جاتے ہیں، اور جو 8 بلین ہے جب وہ $4 بلین کے نیچے ہو جاتے ہیں تو ادھر ڈیفالٹ کا بہت زیادہ چانس ہو جاتا ہے، اور جب ڈیفالٹ کا چانس ہو جاتا ہے تو پھر وہ $370 کا ڈالر ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہوا ہے نا، پھر وہ ڈیمانڈ نکل آتی ہے ڈیفالٹ کی ڈیمانڈ، پھر وہ نکل آتی ہے ڈالرائزیشن کی ڈیمانڈ۔ تو اسٹیٹ بینک کو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اس ریزرو کو جو ہے وہ منیمم اس کو رکھے، اور اس لیے ڈالر خریدنے پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلطی نہیں ہے اسٹیٹ بینک کو۔ اور کیونکہ آپ نے اتنا قرض لیا ہوا ہے جو آپ کے فیوچر جنریشنز کو آپ نے مستقبل کو بیچا ہوا ہے، تو آپ کو یہ کرنا ضروری ہے۔ نہ آپ کی برآمدات اتنی ہیں کہ جس کے تحت آپ ڈیٹ سروسنگ کر سکتے ہیں، ڈیٹس آپ نے قرض لیتے ہوئے آپ یہ نہیں سوچتے کہ کبھی واپس بھی کرنا پڑے گا۔ سو دس پالیسی آف اسٹیٹ بینک آئی اپروو کہ ان کو ڈالر خرید لینے چاہیے تھے۔ یہ تو میں 2018 سے ان کو کہہ رہا تھا جب شاہد بھائی وزیر اعظم تھے اس زمانے کے بھی گورنر کو کہ بھائی تھوڑے سے ڈالر خرید لو، اگر مارکیٹ سے ملتے ہیں تھوڑا سا ریٹ بڑھ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو پالیسی ہے ان کی انٹرسٹ ریٹ نہ کم کرنے کی، میرے خیال سے یہ اس بار ان کی غلطی تھی۔